بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تاریخ اسلام کے حوالے سے جو سیریز ہمارے چینل پر چل رہی ہے، اس میں ہم نے آخری ویڈیو جو آپ سے شیئر کی تھی اس میں حضرت ادریس علیہ السلام سے لے کر جناب لمک تک کے حالات اور واقعات آپ سے بیان کیے تھے، جن میں قصہ ہاروت و ماروت، اہرام مصر کی تعمیر اور حضرت ادریس کا جنت میں داخلہ کیسے ہوا، ان تمام واقعات کو آپ کی نظر کیا تھا۔ اب آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آگے کے واقعات کی، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آپ سے بیان کریں گے۔ حضرت نوح نے کشتی کی تعمیر کیسے فرمائی، طوفان کا واقعہ کیا تھا، اور حضرت نوح کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے، تمام واقعات تفصیل سے آپ سے بیان کریں گے۔ لیکن دوستوں، ویڈیو کو مزید آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام سریانی زبان میں یشکر تھا، اور عربی میں ان کو عبد الغفار، عبد الملک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عبد الاعلیٰ بھی ان کا نام ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کا نام شکر ہے۔ مشہور کتاب روضۃ الصفا میں آپ کا نام ساکن، ثاقب اور ثقب مرقوم ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ کا نام سکن تھا، اور آپ کا لقب شیخ الانبیاء، شیخ المرسلین اور نجی اللہ بھی تھا۔ آپ وہ پہلے نبی اور رسول ہیں جن کو اولو العزم ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ حضرت نوح کا نام اس لیے بھی نوح پڑا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو کشتی میں لانے کی کوشش کی اور کامیابی نہ ہوئی، اور ان کے نظروں کے سامنے ہی ان کا بیٹا پانی میں ڈوب کر مر گیا، تو وہ بہت روئے، اور اسی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑا۔ اس کے علاوہ کیونکہ آپ بہت زیادہ نوحہ کرتے تھے، اس لیے بھی آپ کا نام نوح پڑا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کو نوح اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے اپنی اور اپنی قوم پر 500 سال تک گریہ کیا تھا، اور اسی نوحے کی وجہ سے ان کا نام نوح قرار پایا۔ اگر ہم حضرت نوح کے حلیے کی بات کریں تو آپ کا رنگ گندمی تھا، چہرہ سبک تھا، سر بڑا تھا، اور آنکھیں بھی بڑی اور پنڈلیاں پتلی تھیں، رانیں موٹی تھیں، ناف بڑی اور داڑھی گھنی اور لمبی تھی۔ وہ بلند قامت تھے، تنو مند اور غصہ ور بھی تھے۔ آپ کوفے میں رہتے تھے اور نجاری کا پیشہ کرتے تھے۔ لمبی عمر پانے کے باوجود آپ کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، آپ کی قوت کم نہیں ہوئی تھی، اور آپ کے دانت کمزور نہیں ہوئے تھے۔ آپ کے قد کی بات کریں تو 360 ہاتھ تھی۔ مورخین کا یہ بھی اتفاق ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اولاد قابیل پر مبعوث ہوئے تھے، اور انہوں نے ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ راہ راست پر نہ آئے۔ آپ کی تبلیغ کا جن لوگوں پر اثر ہوا ان کی تعداد بھی کافی کم تھی، جو کہ 80 سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ 250 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 400 سال میں آپ کو نبوت ملی۔ حضرت نوح زمین کی تمام مخلوق کے نبی تھے۔ ان پر کوئی صحیفہ تو نازل نہیں ہوا، لیکن دیگر جو سابقہ صحائف انبیاء پہ اترے تھے انہی کی وہ تبلیغ و ترویج کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت نوح 850 سال کی عمر میں مبعوث رسالت ہوئے تھے۔ جب آپ کی عمر کا ایک طویل حصہ گزر چکا تو آپ کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور کہنے لگے، اے نوح، تم گوشہ نشین کیوں ہو؟ باہر نکلو اور بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ یہ قوم بڑی نابکار ہے، نہ مجھے پہچانتی ہے، نہ میری طرف رخ کرتی ہے، میں ان کی کیا تبلیغ کر سکتا ہوں؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اگر یہ نرمی سے تمہارے قابو میں نہیں آتے تو نہ آئیں، آپ ان سے جہاد کریں۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ میں ان سے جہاد کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں ان کے مقابلے میں اتنی توانائی نہیں رکھتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان سرکشوں کو معلوم ہو جائے کہ میں ان کے دین پر نہیں ہوں تو یہ تو مجھے ہی ہلاک کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اچھا، اگر تمہیں طاقت عطا کر دی جائے تو کیا تم ان سے جہاد کرو گے؟ حضرت نوح نے فرمایا کہ بے شک کروں گا۔ اس کے بعد حضرت نوح نے فرمایا کہ تم ہو کون؟ یہ سن کر حضرت جبرائیل نے اپنا تعارف کرایا اور ایک آواز بلند کی جس کی وجہ سے پہاڑ لرز اٹھے اور قریب تھا کہ پہاڑ پاش پاش ہو جائیں۔ اسی دوران میں ملائکہ اور زمین کے تمام اجزاء صدائے لبیک لبیک کہنے لگے، اے خدا کے برگزیدہ فرشتے، ہم تیری عظمت کے گواہ ہیں۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت نوح حیران ہوئے۔ جبرائیل نے فرمایا کہ اے نوح، گھبراؤ مت، میں خدا کا فرشتہ ہوں، تم سے پہلے آدم اور ادریس پر بھی آ چکا ہوں۔ خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور خدا نے کہا ہے کہ میں نے تم کو نبوت عطا کی ہے۔ اب تم تبلیغ کے لیے میدان میں نکل آؤ اور فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں پوری توجہ سے کوشش کرو۔
اے نوح، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تم امورہ یعنی دختر زمران بن ادریس سے نکاح کا قصد کر لو، یہ وہ عورت ہے جو تم پر سب سے پہلے ایمان لائے گی اور اس کے ایمان لانے سے تمہاری نبوت کو تقویت پہنچے گی۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے کمر ہمت باندھ لی اور وہ عاشورہ کے دن ایک ایسا سفید عصا لیے ہوئے میدان میں نکل پڑے جو انہیں قوم کے دل کی باتوں سے آگاہ کیا کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تبلیغ کے ارادے سے آبادی میں پہنچے تو دیکھا کہ 70,000 آدمی کسی عید کے سلسلے میں ایک جگہ جمع ہو کر بتوں کی پرستش میں مشغول ہیں۔ حضرت نوح نے بلند آواز سے فرمایا لا الہ الا اللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا حوالہ دے کر اپنی بات منوانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ سب حضرات اس امر کی گواہی دیں گے کہ میں تم سے خدائے واحد کی اطاعت کا اقرار لینے کے لیے تم تک آیا ہوں۔ یہ سن کر سرکشوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب لرزنے لگے اور یہاں تک کہ ان کے آتش کدے بھی ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان سرکشوں کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگے کہ یہ کون آ گیا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ میں آ گیا ہوں، میرا نام نوح ہے، میں خدا کا نمائندہ ہوں اور نبی و رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ میں تمہیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تم ہوش میں آ جاؤ اور میری بات مان لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز جیسے ہی امورہ بنت زمران کے کانوں تک پہنچی، وہ فوراً ایمان لے آئی۔ اس کا ایمان لانا تھا کہ ساری قوم میں ہلچل مچ گئی۔ یہ دیکھ کر اس کا باپ بھی آپے سے باہر ہو گیا اور بڑے غصے میں بولا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو نوح کی ایک آواز پر مسلمان ہو گئی ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ اگر بادشاہ کو تیری اس حرکت کی اطلاع پہنچی تو قتل کر دی جائے گی۔ امورہ نے کہا کہ اے والد بزرگوار، آپ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے اور آپ کا علم و فضل کہاں چلا گیا ہے؟ آپ اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ ایک تنہا شخص جس کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے وہ کیسے اتنے عظیم مجمع میں آ کر اپنی صدائے توحید بلند کر رہا ہے؟ آخر یہ کس بلبوتے پر آیا ہوگا؟ لہٰذا آپ فکر و تدبیر سے کام لیں اور یقین کر لیں کہ نوح کو یقیناً خدا نے ہی بھیجا ہے اور حتمی اور لازمی طور پہ وہ خدا کے نبی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ امورہ کا باپ سخت غصے میں آیا اور اسے ایک کمرے میں بند کر کے اس کا آب و دانہ بھی بند کر دیا۔ یہ اسی کمرے میں یا قید خانے میں بند پڑی رہیں یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ جب 1 سال کے بعد اس قید خانے سے ان کو نکالا گیا تو دیکھا کہ ان کی پیشانی میں نور چمک رہا ہے اور وہ نہایت ہی اچھی حالت میں ہیں۔ یہ حال دیکھ کر ان لوگوں کو سخت تعجب ہوا۔ پھر اس سے پوچھا کہ قید خانے میں 1 سال تک آپ کیسے بغیر آب و دانے کے رہیں؟ انہوں نے کہا کہ قید میں جب میں بھوک سے مرنے لگی تو میں نے نوح کے پروردگار سے درخواست کی کہ مجھے آب و دانہ عنایت کیا جائے۔ چنانچہ ہوتا یہ رہا کہ نوح باجاز آب و دانہ خود لے کر آتے تھے اور مجھے زندان میں کھلا پلا جاتے تھے، اسی لیے میں تندرست ہوں۔ اس کے بعد حالات روز بروز بدلتے رہے یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شادی انہی امورہ سے ہو گئی اور انہی کے بدن سے سام علیہ السلام پیدا ہوئے جنہیں سام بن نوح کہا جاتا ہے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کی 2 بیویاں تھیں، ایک امورہ اور ایک رابعہ۔ امورہ مسلم تھیں جبکہ رابعہ کافرہ تھی اور وہ طوفان میں غرقاب بھی ہوئی۔ روایت میں ہے کہ کافرہ عورت سے حام، یافس اور کنان نامی اولاد پیدا ہوئی تھی اور طوفان آنے سے 78 سال پہلے جناب سام علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جو کہ امورہ کے بدن سے ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی عبادت گزاری میں مشغول ہو گئے تھے اور جب خدا تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو ان کی عبادت میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ شب و روز مصروف عبادت رہنے لگے اور ساتھ ہی اپنی قوم کو بھی خدا کی عبادت کی طرف متوجہ کرنے کی پوری کوشش بھی کرتے رہے، ان کے لیے دعائیں فرماتے رہے۔ وہ ہر شبانہ روز 700 رکعت نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام میں 10 ایسی خصوصیات تھیں جو دوسرے انبیاء اور مرسلین کو نہیں ملیں۔ نمبر 1، وہ پہلے اولو العزم پیغمبر ہیں، ان سے قبل کوئی بھی پیغمبر اولو العزم نہیں گزرا۔ نمبر 2، چونکہ طوفان میں فرزندان آدم تقریباً ختم ہو گئے تھے، سوائے نوح اور ان کی 3 اولادوں کے کوئی باقی نہ رہا تھا، لہٰذا انسانوں کی نسل دوسری بار انہی سے بڑی ہے، لہٰذا انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ تمام اہل زمین پر مبعوث ہوئے تھے، ان کی نبوت مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ نمبر 4، وہ پہلے نبی ہیں جن کو ساری مخلوقات کے کافر ہونے کا شدید صدمہ تھا۔ نمبر 5، وہ پہلے نبی ہیں کہ جن کی بددعا سے طوفان آیا
اور ساری امت ہلاک ہو گئی۔ نمبر 6، حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے زمین سے برآمد اور مبعوث ہوں گے۔ نمبر 7، انہوں نے تمام انبیاء سے زیادہ عمر پائی تھی۔ نمبر 8، بہت زیادہ طویل عمر ہونے کے باوجود ان کے اعضاء میں آثار پیری یا ضعیف ہونا نہیں تھا۔ نمبر 9، عبادت الہی سے اس درجہ شفقت رکھتے تھے کہ تبلیغ میں پوری توجہ کے باوجود شب و روز میں 700 رکعت نمازیں ادا کرتے تھے۔ نمبر 10، تبلیغ کے سلسلے میں بے انتہا اذیت کے باوجود دل تنگ نہیں کرتے تھے اور بڑے استقلال کے ساتھ قُلُوا لا الہ الا اللہ کہتے جاتے تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت نوح کا ایک یہ بھی انداز تھا کہ وہ رات کو کسی کے بھی گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے تھے کہ قُلُوا لا الہ الا اللہ، یعنی کہو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ کی تبلیغ کے رد عمل میں لوگ آپ کو دیوانہ کہتے تھے، آپ کو معاذ اللہ گالیاں بھی دیتے تھے اور اس قدر پتھر مارتے تھے کہ اکثر وہ پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے، اور پھر رات کو جبرائیل علیہ السلام آ کر اپنے پروں کے ذریعے سے انہیں باہر نکالتے تھے اور ان پروں کو ان پر پھیر کر دوبارہ ان کو تندرست کر دیتے تھے، اور پھر جب صبح ہوتی تھی تو پھر آپ امت میں پہنچ کر تبلیغ فرماتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کو ڈنڈوں سے مار مار کر اپنے خیال کے مطابق لوگوں نے ہلاک بھی کر دیا اور کپڑوں میں لپیٹ کر کہیں دور ڈال بھی آیا کرتے تھے، لیکن خداوند عالم آپ کو پھر سے تندرست کر دیتا تھا اور وہ صبح کو پھر ان کے پاس پہنچ کر تبلیغ کرنے لگتے تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ باپ نے اپنے بیٹوں کو ہمراہ لے جا کر نوح کو دکھایا اور وصیتیں کرتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، بکواسیں کرتا ہے، اس کی بات نہ تم کبھی ماننا اور نہ کبھی اپنی اولاد کو ماننے دینا، اور اپنی اولاد کو بھی وصیت کر دینا کہ وہ اپنی اولاد کو وصیت کریں کہ حضرت نوح کی کوئی بات نہ مانے نہ سنے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص اپنے فرزند کو لے کر حضرت نوح کے پاس پہنچا اور اپنے خاندانی دستور کے مطابق اسے ہدایت کرنے لگا کہ یہ دیوانہ ہے، اس سے ہوشیار رہنا اور اس کی بات کبھی قبول نہ کرنا۔ یہ سن کر اس کے بیٹے نے باپ کے ہاتھ سے ڈنڈا لے کر حضرت نوح کے سر مبارک پر زور سے مارا کہ آپ کا سر پھٹ گیا۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے عاجز آ کر خداوند عالم سے فرمایا کہ اگر تجھے اپنی اس ناہنجار مخلوق سے بہت ہی زیادہ پیار ہے تو یا تو انہیں ہدایت فرما دے یا مجھے صبر کی توفیق عطا کر، کیونکہ اب میرا جام صبر لبریز ہو گیا ہے، یا پھر مجھے یہ بتا دے کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی نسل سے کوئی مسلمان پیدا ہوگا تاکہ میں اس کے رد عمل میں کوئی اور درخواست کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی گزارش پر خداوند عالم نے فرمایا کہ اے نوح، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی نسل میں مسلمانوں کا پیدا ہونا بھی مشکل ہے، چنانچہ تم اس کے رد عمل میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، میں تمہاری سنوں گا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر دیا اور کہا، خدایا ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، اور اے میرے مالک ایک عالمگیر طوفان آب رونما کر دے کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں، کیونکہ نہ یہ مسلمان ہوتے ہیں اور نہ کسی کو مسلمان ہونے دیتے ہیں، ان کے وجود سے تیرا دین کبھی فروغ نہ پا سکے گا۔ خداوند عالم نے حضرت نوح کی یہ دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ اچھا، اب طوفان کا انتظام کر دیا جائے گا اور انہیں ہلاک کر کے نئی قوم پیدا کی جائے گی۔ اس کے بعد خداوند عالم نے نوح کو حکم دیا کہ تم خرمے کے درخت نصب کرو، یعنی بیج زمین میں بو دو۔ ایک روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے جناب جبرائیل کے ہاتھوں کچھ درخت ارسال فرمائے اور حضرت نوح نے ان درختوں کو لگا دیا، یہاں تک کہ 40 سال گزرنے کے بعد درخت تیار ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ خدا نے کئی بار درخت لگانے اور تیار کرنے کا حکم دیا، اس طرح وہ عذاب کو بظاہر ٹالتا رہا، اور درخت کی تیاری کے دوران میں نوح تبلیغ پر زور دیتے رہے اور انہیں طوفان آنے سے بھی آگاہ کرتے رہے اور انہیں سمجھاتے رہے کہ دیکھو ایمان لاؤ ورنہ غرق ہو جاؤ گے، مگر کسی نے ایک نہ سنی اور سب اپنی راہ پر لگے رہے، یہاں تک کہ درخت کاٹے گئے اور بروایت 1,00,000 تختے تیار کیے گئے۔ اس کے بعد حکم خداوندی پہنچا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بتائے ہوئے اصول پر کشتی بناؤ۔ چنانچہ تختوں کی تراش اور کشتی کی تیاری کے لیے بہت سے آدمیوں کی ضرورت تھی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ مالک کچھ مددگار درکار ہیں۔ چنانچہ حکم ہوا کہ یہ اعلان کرا دو کہ جو کشتی بنانے میں مدد کرے گا اس کے لیے لکڑی کے برادے، چاندی اور سونے کے زرات بن جائیں گے۔ چنانچہ جناب نوح نے اعلان کر دیا اور بروایت امام ثعلبی مزدوری پر لوگ آئے اور کشتی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق تیار کی جانے لگی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیمائش کرتے تھے اور حضرت نوح کیلوں سے تختے جوڑتے تھے
ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح نے کشتی کی تیاری کے لیے جو تختے مہیا کیے تھے ان کی تعداد انبیاء کی تعداد کے مطابق یعنی 1,24,000 تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح نے ان تختوں پر جملہ انبیاء کے نام بھی لکھوا دیے تھے، لیکن شیطان نے انہیں مٹا دیا تھا، یعنی یہ نام لکھتے رہے اور شیطان مٹاتا رہا۔ آخرکار حضرت نوح نے جبرائیل علیہ السلام سے واقعہ بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے خدا کا نام لکھو اور سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تحریر کرو تاکہ شیطان کا جادو نہ چل سکے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور شیطان بے قابو ہو کر نام مٹانے سے مجبور رہا۔ علامہ جزائری بحوالہ کتاب الخرائج میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت نوح کشتی تیار کرنے لگے تو جبرائیل نے انہیں کیلوں کی ایک خرجی لا کر دی جس میں 1,29,000 کیلیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جبرائیل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کشتی تیار کرتے رہے اور کیلیں ٹھوکتے رہے، یہاں تک کہ 5 ایسی کیلیں رہ گئیں جنہیں جب حضرت نوح نے ہاتھ لگایا تو وہ چمک اٹھی۔ جناب نوح نے ماجرا دریافت کیا تو جبرائیل نے کہا کہ یہ کیلیں پنجتن پاک علیہ السلام کے نام کی ہیں۔ اے نوح، پہلی کیل کو کشتی کے داہنی طرف، دوسری کیل کو کشتی کے بائیں طرف آگے کی جانب، تیسری کیل کو داہنی طرف پہلی کیل کے قریب اور چوتھی کیل کو بائیں طرف دوسری کیل کے قریب اور 5ویں کیل کو اس کے قریب ٹھونک دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب 5ویں کیل ٹھوکنے لگے تو خون کی تری نظر آئی۔ حضرت جبرائیل سے گھبرا کر پوچھنے لگے، اے جبرائیل، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واقعہ کربلا کی تفصیل بتائی، جس کو سن کر حضرت نوح علیہ السلام آبدیدہ ہو گئے اور قاتلان حسین پر لعنت کرنے لگے۔ حضرت نوح کی کشتی کی تیاری کے سلسلے میں یہ بھی ایک روایت ہے کہ اس کشتی میں پنجتن پاک علیہ السلام کے اسماء مبارک کی تختی بحکم خدا نصب کی گئی تھی اور موجودہ عہد میں وہ تختی برآمد بھی کی جا چکی ہے، جس کے متعلق آپ انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی جد و جہد سے ایک طویل کشتی تیار ہوئی۔ اس کشتی کے طول و عرض میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ تاریخ یعقوبی میں لکھا ہے کہ اس کی پیمائش 300 ہاتھ تھی اور 50 ہاتھ اس کی چوڑائی تحریر کی گئی ہے، جبکہ امام سالبی نے 300 ہاتھ لمبائی اور 230 ہاتھ چوڑائی اور 33 ہاتھ بلندی بتائی ہے۔ اس کے علاوہ 660 گز اس کا طول یا 300 گز اس کا عرض اور 33 گز اس کی بلندی بھی لکھی گئی ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے کشتی کی جو لمبائی بتائی ہے وہ 1200 ہاتھ، چوڑائی 800 ہاتھ اور بلندی 80 ہاتھ فرمائی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کھجور کے درختوں کی کاشت کر لی اور لوگوں سے کہا کہ طوفان آئے گا اور ساری دنیا غرق ہو جائے گی، تو لوگوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ پھر جب درخت تیار ہوئے اور عرصے تک تختے خشک ہوتے رہے اور اس کے بعد کشتی تیار ہونے لگی تو ان کے مذاق کو مزید فروغ حاصل ہوا اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں اور اتنی بڑی کشتی تیار ہو رہی ہے۔ بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مقام مسجد کوفہ میں ایک بڑے آہنی تندور میں روٹی پکا رہی تھیں جو حضرت حوا علیہ السلام کا تھا۔ اچانک اس تندور میں سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ انہوں نے دوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کو باخبر کیا۔ حضرت نوح سمجھ گئے اور ان کو اندیشہ ہوا کہ اس طوفان میں اور میرے بچے بھی کہیں غرق نہ ہو جائیں۔ آپ نے فوراً اس تندور کے منہ کو ایک بڑے پتھر سے بند کر کے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مالک کیا ہم سب اس میں غرق ہو جائیں گے؟ ارشاد ہوا کہ اے نوح، میں نے تمہیں اور تمہارے اہل و عیال اور مومنین کو بچانے کا وعدہ کیا ہے، میں انہیں ہلاکت سے بچاؤں گا۔ اب تم فوراً سب کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اپنے ہمراہ تمام مخلوقات کے ایک ایک جوڑے کو بھی ساتھ رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں، جس کے 3 طبقے تھے اور اس میں 90 خانے تھے، خود بھی سوار ہوئے، بال بچوں کو بھی سوار کیا اور مخلوقات کے جوڑے بھی لے لیے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو سب کے سوار کرنے میں جو دشواری تھی وہ یہ تھی کہ مخلوقات کا جمع کرنا اور وہ بھی اتنی عجلت میں بہت مشکل تھا۔ لہٰذا بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ مالک ساری دنیا سے جانوروں کو کیسے جمع کروں گا؟ ارشاد ہوا میں سب کو بھیجے دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ساری مخلوق جس کا کشتی میں سوار کرنا مقصود تھا ایک ہوا کے جھونکے سے حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچ گئے اور آپ نے ان سب کو سوار کر لیا۔ نیچے کے طبقے میں درندوں اور دیگر چوپایوں کو رکھا، درمیانی طبقے میں کھانے پینے کی چیزیں رکھیں اور اوپر کے طبقے میں انسانوں کو ٹھہرایا۔ ایک روایت میں ہے کہ دوسرے ہی طبقے میں پرندے بھی تھے۔
جانوروں میں چونکہ چونٹی سب سے چھوٹی تھی، اس کے کچل جانے کا اندیشہ تھا، لہٰذا اس کو بالائی طبقے میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو بھی یہ ہدایت کر دی تھی کہ ایک دوسرے کو کوئی نہیں ستائے گا، لہٰذا شیر و بکری سب ایک ساتھ پرامن طریقے سے ٹھہر گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس تابوت کو، جو شمشاد کی لکڑی سے تیار کیا گیا تھا، دوسرے طبقے میں یا تیسرے طبقے میں رکھا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس وقت زمین پر بلی اور سور موجود نہ تھے۔ روایت میں ہے کہ تمام جانور جب داخل کشتی ہو گئے اور آخر میں گدھا سوار ہونے لگا تو شیطان اس کی دم سے چمٹ گیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ گدھے کے 2 پاؤں کشتی کے اندر تھے اور 2 پاؤں باہر تھے، وہ دروازے میں اڑا رہا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شیطان جلد داخل ہو، چنانچہ وہ بھی داخل ہو گیا اور اسی کے ساتھ شیطان بھی اندر چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ گدھے کی فطرت میں اڑنا قرار پا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب کشتی میں جانور داخل ہونے لگے تو بکری نے نافرمانی کی، جس کی وجہ سے حضرت نوح نے اسے جبری طور پر داخل کیا۔ اسی کھینچ تان میں اس کی دم ٹوٹ گئی اور شرمگاہ برہنہ ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی دم آج تک چھوٹی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سب داخل ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندرونی نظام کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا تو دیکھا کہ ایک کونے میں شیطان بھی بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ملعون، تو کیسے داخل کشتی ہو گیا؟ اس نے کہا آپ نے مجھے خود دعوت دی ہے۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ میں نے تو تجھے نہیں بلایا۔ اس نے کہا کہ جب میں گدھے کی دم کو پکڑے ہوئے تھا اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اے شیطان داخل ہو، اسی لیے میں داخل ہو گیا۔ حکم خداوندی پہنچا کہ اے نوح اس سے باس پرس نہ کرو، اسے بھی رہنے دو۔ مورخین اور محدثین کا بیان ہے کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ حضرت نوح نے کشتی میں لوگوں کو سوار کرتے وقت اپنے فرزندوں اور بیویوں کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس حکم کی تعمیل سام، حام، یافس اور ان کی مومنہ بیوی امورا نے بھی کی اور سب کے سب فوراً کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن ان کا ایک فرزند جس کا نام کنان تھا اور ایک بیوی جس کا نام واغلہ تھا، ان دونوں نے سرتابی کی اور پوری نافرمانی کے ساتھ تعمیل حکم سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح نے بڑی کوشش کی کہ یہ کسی طرح کشتی میں آ جائیں، مگر ان لوگوں نے ایک نہ سنی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنان سے بہت اصرار کیا کہ وہ سوار ہو جائے، تو اس نے جواب دیا کہ میں نہ سوار ہوں گا، آپ میری فکر نہ کریں، یہ بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، میں ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ لیکن وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکا اور بالآخر اپنی اکڑ میں پانی میں غرق ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کنان نے جس پہاڑ پر بھروسہ کیا تھا وہ کوہ نجف تھا، جو اس وقت سب سے بلند پہاڑ تھا۔ فرزند نوح کے حوالہ دینے سے خدا نے اسے ریگ نرم بنا کر شام کی طرف اڑا دیا۔ پھر اس جگہ دریا بہنے لگا جس کا نام نے رکھا گیا۔ پھر وہ دریا خشک ہو گیا۔ خشک ہونے کو عربی میں جف کہتے ہیں۔ بالآخر کثرت استعمال سے جف کے بجائے اسے نجف کہا جانے لگا، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت علی مدفون ہیں۔ الغرض حضرت نوح علیہ السلام نے سب کے کشتی پر سوار ہو جانے کے بعد تندور کا منہ کھول دیا اور کشتی میں خود بھی سوار ہو کر اس کے تمام دروازے بند کر دیے اور اوپر سے اس طرح ڈھانک دیا کہ کشتی میں اندھیرا گھپ ہو گیا۔ تندور کا منہ کھلنا تھا کہ پانی تیزی سے ابلنے لگا، اور چونکہ آسمان کے 7 سیارے برج سرطان میں آ گئے تھے جس کا تعلق آب بارانی سے ہے، لہٰذا اوپر سے بھی پانی برسنے لگا اور ایسا برسا کہ پھر کبھی نہ برسا۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا تھا، ساری دنیا تاریک ہو گئی تھی، اور یہی سلسلہ 40 دن اور راتوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ دنیا کے بلند ترین پہاڑوں سے بھی 15 ہاتھ اونچا پانی ہو گیا۔ اور ایک روایت کی بنا پر پانی اتنا بلند ہوا کہ کشتی تابع آسمان جا پہنچی اور دنیا کی تمام چیزیں پانی میں غرق ہو گئیں اور تمام مخلوقات بھی ختم ہو گئیں۔ کثیر روایات میں ہے کہ صرف ایک خانہ کعبہ ڈوبنے سے بچ گیا اور اسی لیے اسے بیت العتیق کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ پانی جب بلند ہوا تھا اور خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تھا تو وہاں پہنچ کر اس نے دورہ اختیار کر لیا تھا اور وہ خانہ کعبہ کے گرد حلقہ بنا کر آسمان تک بلند ہو گیا تھا۔ الغرض کشتی پانی پر چلی اور ساری دنیا کا دورہ کرتی ہوئی خانہ کعبہ کے قریب پہنچی اور اس کا 7 مرتبہ طواف کر کے وہاں سے آگے روانہ ہو گئی۔ تواریخ میں ہے کہ کشتی میں چونکہ تاریکی تھی اور دنیا میں بھی ساری تاریکی ہی تھی، لہٰذا خدا نے 2 نورانی موتی نوح کی درخواست پر بھیج دیے۔ ایک دن میں روشن ہوتا تھا، دوسرا رات میں روشنی دیتا تھا۔ اسی کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ دن کی سات اور رات کب ہو گئی۔ اس کے علاوہ نماز کا وقت بھی اسی سے معلوم ہوتا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ کشتی جب پانی میں چکر لگا رہی تھی، اسی دوران میں لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کشتی میں گندگی کے بڑھ جانے کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ نے ہاتھی کے منہ پر ہاتھ پھیر دیا،
جس کی وجہ سے اسے چھینک آئی اور سور کا ایک جوڑا ناک سے برآمد ہوا۔ اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہدایت کر دی تھی کہ کوئی نر اور مادہ کشتی میں یکجا نہ ہو، چنانچہ سب کے سب احتیاط برتتے رہے، اور چاہے انسان ہو یا حیوان۔ مگر چوہوں نے حکم کے خلاف عمل کیا، جس کی وجہ سے ان کی نسل کشی فروغ پا گئی۔ پھر چوہوں کی کثرت نے لوگوں کو صرف ستانا ہی شروع نہ کیا بلکہ کشتی کو بھی فطرتاً کاٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے حضرت نوح کو چوہوں کی حرکتوں سے باخبر کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا، جس کی وجہ سے اسے بھی چھینک آئی اور بلی کا ایک جوڑا پیدا ہو گیا، اور انہوں نے چن چن کر چوہوں کو ختم کرنا شروع کر دیا، جس سے لوگوں کو سکون حاصل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح چوہے نے نافرمانی کی تھی، کتے نے بھی خلاف ورزی کی، چنانچہ حضرت نوح نے غصے میں آ کر اسے بددعا دیتے ہوئے کہا کہ خدا تجھے ہمیشہ رسوا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کتے کے نر اور مادہ باہم یکجا ہوتے ہیں تو رسوا ہوئے بغیر علیحدہ نہیں ہوتے۔ الغرض حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب پانی پر تیرتی ہوئی زمین کربلا پر پہنچی تو گرداب میں آ گئی، قریب تھا کہ چکر کھا کر ڈوب جائے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام گھبرا اٹھے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے میرے پالنے والے، یہ کیا ماجرا ہے اور یہ جگہ کون سی ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے نوح، اس وقت تمہاری کشتی اس مقام پر ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ عرض کی مالک، اس مقام پر یہ تلاطم کیوں ہے؟ ارشاد ہوا، اے نوح، یہ وہ مقام ہے جس مقام پر کشتی اہل بیت محمد خشکی میں غرق بخون ہوگی۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ کشتی آگے بڑھی اور کوہ جودی سے اس کا سینہ ٹکرایا تو ایک ہیبت ناک آواز آئی اور اضطراب پیدا ہوا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے محمد و آل محمد کے واسطے سے دعا کی، چنانچہ اس کو سکون نصیب ہو گیا۔ مورخین کا یہ بھی بیان ہے کہ کشتی جب پانی پر تیر رہی تھی تو اوج بن انب نامی ایک بہت بڑا پہلوان اس میں بیٹھنے کی سعی کر رہا تھا لیکن حضرت نوح نے یہ کہہ کر اس کی درخواست ٹھکرا دی کہ اس میں ایمانداروں کے علاوہ کوئی بھی سوار نہیں کیا جا سکتا۔ اوج بن انب کون تھا؟ اس حوالے سے آلریڈی ایک ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، جس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس کے بارے میں مکمل معلومات پیش کی گئی ہیں، ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب المرجب کو زمین کوفہ سے روانہ ہو کر آسمان کے نیچے نیچے چکر لگا رہی تھی تو مشیت ایزدی نے کروٹ لی اور اختتام میں طوفان کا فیصلہ ہوا۔ زمین کو حکم ملا کہ اپنا پانی پی جا، آسمان کو فرمان ملا کہ بارش کو روک دے۔ ایک روایت میں ہے کہ آسمان سے جو پانی برسا تھا وہ چونکہ عذاب کی صورت میں برسا تھا لہٰذا شور تھا، اور چونکہ وہ عالم بالا کو واپس نہیں گیا اور عالم سفلی میں رہا لہٰذا جن دریاؤں اور سمندروں کے پانی میں شور ہے وہ سب اسی پانی کے مجموعے ہیں جو آسمان سے برسا تھا۔ الغرض پانی اترنا شروع ہوا اور کشتی بیٹھنے لگی، یہاں تک کہ 10 محرم الحرام کو کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ قوس قزح ظاہر ہوئی، امن کا پیغام ملا۔ نوح نے شکر خدا ادا کیا، کشتی کی چھت کھولی، کوے کو حکم دیا کہ یہ معلوم کر کے واپس آئے کہ زمین پر پانی کتنا رہ گیا ہے۔ کوا گیا اور مردار پا کر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ اس نے یہ بھی نہ خیال کیا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے اور کس لیے بھیجا ہے۔ حضرت نوح نے کوے کو بددعا دی کہ اس کی روزی مردار پر ہی منحصر رہے۔ اس کے بعد کبوتر سے فرمایا کہ تو جا اور پانی کی خبر لا۔ کبوتر اڑا اور زیتون کا ایک پتا لایا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ درخت برآمد ہو گئے ہیں۔ چند ماہ کے بعد پھر کبوتر کو بھیجا اور وہ زمین پر بیٹھ کر اپنے پیروں پر کیچڑ لگا کر واپس آیا، جس سے معلوم ہوا کہ پانی ختم ہو چکا ہے اور صرف کیچڑ رہ گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی خدمت کی وجہ سے اسے دعا دی، خدایا اس کے لیے لوگوں کے دل میں محبت عطا کر اور اس کے پیروں کو یادگار کے طور پر سرخی دے کر اسے سرخرو کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر کے پاؤں اور اس کی منقار میں سرخی ہوتی ہے۔ کثیر روایات میں ہے کہ کوہ جودی موصل میں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جودی مقام فرات کوفہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ چونکہ کشتی نوح محرم میں ٹھہری تھی اسی لیے اس مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ الغرض حضرت نوح علیہ السلام کئی ماہ خشکی کا انتظار کرنے کے بعد خود بھی کشتی سے اترے اور ان لوگوں کو بھی اتارا جو کشتی میں سوار تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 80 تھی، جو مردوں اور عورتوں پر مشتمل تھی۔ انہی کے لیے فوری طور پر مکانات بنا کر انہوں نے اس مقام کا نام سوق السمانین رکھا۔ تاریخ کے مطابق کشتی نوح 6 ماہ تک پانی میں رہی۔ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا کی آباد کاری میں مشغول ہو گئے اور تاحیات اسے آباد کرتے رہے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے تعمیر بابل کی بھی تجدید کی۔
اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے لاشوں کی کثرت دیکھی تو بہت زیادہ غمزدہ اور رنجیدہ بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تمہاری بد دعا کی وجہ سے ہی میں نے ساری مخلوق تباہ کر دی ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اب کبھی کسی نبی کی درخواست پر طوفان کا عذاب نہ بھیجوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت رنجیدہ رہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیمار بھی رہنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترنے کے بعد ایک روایت کے مطابق 500 سال تک زندہ رہے اور ان کے ہمراہی 300 سال تک زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہی میں ایک بار سخت وبا پھیلی اور ان کی ساری امت جو اس وقت زمین پر تھی وہ سب کی سب مر گئی اور وسیع زمین خدا پر حضرت نوح اور ان کے کچھ بیٹوں اور بہوؤں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ پھر انہی سے دوبارہ دنیا نے جنم لیا اور آبادی بڑھی، اسی وجہ سے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ معجزات کی۔ حضرت نوح کا سب سے بڑا معجزہ تو یہی ہے کہ انہوں نے طوفان آنے کی خبر دی اور طوفان آیا اور اس میں بالکل وہی کیفیت رہی جس کا انہوں نے حوالہ دیا تھا۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح کشتی سے اترے تو ان کی ساری جمع پونجی جو کشتی میں تھی وہ سب ختم ہو چکی تھی اور ان کے ہمراہی بھوک سے مرنے لگے تھے۔ اس وقت انہوں نے زمین سے ریگ اٹھا کر لوگوں کو دی اور وہ ریگ گندم بن گئی۔ اور تیسرا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے پھلدار درختوں کے بیج بوئے تھے اور ان کے بوتے ہی وہ اگ کر درخت بنے تھے اور اسی وقت پھلوں سے لد گئے تھے۔ چوتھا معجزہ یہ تھا کہ ان کی ایک لڑکی جو کہ عقیم تھی، یعنی جس کو اولاد نہ ہوتی تھی، اس کی ناف پر حضرت نوح نے ہاتھ پھیرا تو اس میں تولید کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اسی طرح آپ نے بے شمار معجزات رونما کیے۔ ایک روایت میں ہے کہ عہد حوا سے حیض کا سلسلہ جاری تھا اور وہ سالانہ آیا کرتا تھا، لیکن عہد نوح میں آزاد عورتوں کے مردوں سے زیادہ اختلاط کی وجہ سے قدرت نے اسے ماہواری کر دیا۔ مورخین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی زندگی کے آخری دور میں پہنچے تو انہوں نے حضرت آدم و ادریس وغیرہ کی طرح خداوند عالم کے حکم سے اپنے لائق اور فائق فرزند جناب سام علیہ السلام کو اپنا جانشین اور ولی عہد بنایا۔ سام بن نوح سب سے زیادہ عقل مند، سعادت مند، ہوش مند اور متقی تھے، چنانچہ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت کے اسرار اور رسالت کی گہرائیاں آپ سے بیان فرما دیں اور اپنی دیگر اولاد کو ان کی مطابعت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے سب بیٹوں سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم خدا کی عبادت سے کبھی غافل نہ رہنا اور شرک سے بچتے رہنا اور تکبر کو اپنے قریب نہ آنے دینا، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا ارتکاب کرنے والا کبھی جنت میں نہ جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ولی عہدی کے وقت جناب سام کی عمر 448 سال کی تھی۔ روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا جب آخری عہد آیا اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب ایام حیات عنقریب ختم ہو جائیں گے تو اپنے بیٹوں کو جمع کر کے ان سے فرما دیا کہ میں نے ساری زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور اب اسے میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ جریدہ عراق، عرب و عجم، فارس، خراسان اور شام کے لیے ہے، اور دیار مغرب، مصر، سوڈان، زنجبار، حبش، سندھ اور ہندوستان حام کے لیے ہے، اور سرزمین چین، تبت، ترکستان اور ساری زمین مشرق یافس کے لیے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس۔ سام اہل عرب، فارس اور روم کے مورث اعلیٰ تھے، حام اہل سوڈان کے مورث اعلیٰ تھے اور یافس اہل ترک اور یاجوج و ماجوج کے مورث اعلیٰ تھے۔ مورخ ہروی لکھتے ہیں کہ سام بن نوح کے 9 بیٹے تھے، انہی میں سے ان کی نسل پھیلی اور ان بیٹوں کے نام یہ ہیں: ارفخشد، کیمورس، اسود، یقن، لورج، لادو، ایلم، ارم، یور۔ حام بن نوح کے بھی 9 بیٹے تھے جن کے نام تھے ہند، سندھ، زنج، نوبہ، کنان، کوش، قیت، بربر، حبش۔ اور یافس بن نوح کے 11 بیٹے تھے جن کے نام تھے چین، سقلاب، کماری، ترک، خلق، خرز، روس، ساسان، غر، بارج، نشج۔ تبری میں ہے کہ طوفان کے 1000 سال تک کوئی بادشاہ نہیں ہوا، البتہ 1000 سال کے بعد حام بن نوح کی اولاد سے پہلا بادشاہ زحاق نام کا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب جملہ امور سے فراغت کر چکے تو ملک الموت آ پہنچے۔ انہیں دیکھ کر حضرت نوح گھبرا اٹھے اور کہنے لگے کہ اے ملک الموت، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے بچوں سے رخصت ہو لوں۔
موت کے فرشتے نے کہا کہ اجازت نہیں ہے۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ میں ایسے مقام پر ہوں جہاں میرا کوئی نہیں ہے، مجھے غسل کون دے گا، میری نماز کون پڑھے گا؟ انہوں نے کہا کہ میرے ہمراہ بہت سے فرشتے ہیں، یہ سب انتظام کر لیں گے۔ پھر فرمایا کہ مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں دھوپ سے سائے میں چلا جاؤں۔ ملک الموت نے کہا کہ اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت نوح دھوپ سے سائے میں چلے آئے۔ ملک الموت نے روح قبض کرنے سے پہلے پوچھا کہ اے نبی خدا، تم نے بہت زیادہ طویل عمر گزاری ہے، بتاؤ مدت حیات آپ کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ انہوں نے کہا اے ملک الموت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ساری زندگی بس اتنی تھی کہ دھوپ سے سائے میں آ گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت نوح کی وفات کے متعلق مرقوم ہے کہ وہ ایک طرف جا رہے تھے کہ انہیں 4 آدمی قبر کھودتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا گیا کہ ایک بندے خدا کی۔ نوح نے کہا کیا میری کوئی خدمت درکار ہے؟ کہا گیا کہ اگر آپ اس میں لیٹ جائیں تو ہم اندازہ کر لیں کہ آیا مرد خدا کا جسم اس میں آ جائے گا یا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام لیٹ گئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ وہ چاروں اشخاص جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 850 سال کی عمر میں مبعوث سے برسالت ہوئے، پھر انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد 200 سال کشتی کی تعمیر میں مشغول رہے، پھر 500 سال طوفان کے بعد زندہ رہے اور پھر انتقال فرما گئے، لہٰذا ان کی عمر تقریباً 2500 سال بنتی ہے۔ روایت کے مطابق جس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا اسی جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی میت بھی سپرد خاک کی گئی۔ علامہ مجلسی کی روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت امام حسن اور امام حسین سے فرمایا تھا میرے جنازے کے اگلی سمت کو تم ہاتھ نہ لگانا اور پائتی سے اٹھانا، پھر وہ جنازہ جس طرف جائے چلے جانا اور جہاں ٹھہر جائے وہیں رکھ دینا اور پھر مٹی ہٹانا، اس جگہ سے تمہیں قبر کھدی ہوئی ملے گی، تم مجھے اس قبر میں دفن کر دینا۔ وہ قبر حضرت نوح کی بنائی ہوئی ہے۔ چنانچہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ جب مٹی ہٹائی گئی تو ایک پہلے سے بنی ہوئی قبر ظاہر ہوئی جس پر ایک تختی نصب تھی جس میں سریانی زبان میں لکھا ہوا تھا یہ وہ قبر ہے جسے پیغمبر خدا نوح نے وصی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی علی المرتضیٰ کے لیے طوفان سے 700 سال قبل بنایا ہے۔ جناب حسنین نے حضرت علی کو اسی میں دفن کر دیا۔ معتبر ترین روایات میں ہے کہ حضرت علی نجف اشرف میں دفن ہیں اور آپ کے سر مبارک کے قریب ہی حضرت آدم اور حضرت نوح کی قبر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سام نے تبلیغ شروع کی اور جب ان کی عمر 102 سال کی ہوئی تو خدا نے انہیں ایک نہایتی لائق فرزند عطا کیا جس کا نام انہوں نے ارفخشد رکھا۔ اس کے بعد انہیں خدا نے مزید 8 بیٹے عطا کیے جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ جناب ارفخشد جو کہ تمام بیٹوں میں لائق اور قابل تعریف، زیرک اور عقلمند تھے، لہٰذا جناب سام نے حکم خدا سے انہیں اپنا جانشین بنا دیا۔ پھر جب حضرت سام کی وفات کا زمانہ قریب ہوا تو انہوں نے ارفخشد کو اپنا جانشین بنا دیا اور ان کی شادی ایک عورت سے کر دی جس کا نام مرجانہ تھا، اور انہیں وصیت کر دی کہ نور محمدی کا پورا احترام کرنا اور اسے کسی غلط رحم میں ودیعت نہ کرنا، اور اس کے بعد تقریباً 600 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جناب سام کے انتقال کے بعد جناب ارفخشد فرائض منصبی کی ادائیگی میں مصروف اور مشغول رہنے لگے اور لوگوں کو عبادت خدا اور اطاعت پروردگار کی طرف متوجہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر 185 سال کی ہوئی۔ پھر اسی عمر میں خدا نے آپ کو بطن مرجانہ سے ایک لائق فائق فرزند عطا کیا جس کا نام انہوں نے شالخ رکھا۔ جب جناب شالخ بالغ ہوئے تو جناب ارفخشد نے ان کی شادی ایک عورت سے کی جس کا نام کعبہ بنت اویلم بن سام تھا۔ یہ شادی اس وقت ہوئی تھی جب حضرت شالخ کی عمر 30 سال کی تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جناب ارفخشد کی عمر کا بڑا حصہ گزر گیا اور وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے عبادت خدا کی وصیت اور ہدایت کی اور ان سے کہا گیا کہ گناہوں سے بچتے رہنا کیونکہ یہی خدا کی مرضی ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے شالخ سے کہا کہ میری وصیت پر کان دھرو، اب تم میرے بعد حاکم ہو اور خدا کی اطاعت کرتے رہو۔ جناب شالخ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو اطاعت خدا کی طرف راغب کرتے اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت فرماتے رہے، اور یہاں تک کہ جب ان کی عمر بروایت تاریخ یعقوبی 130 سال کی ہوئی تو خدا نے انہیں ایک فرزند عطا کیا جس کا نام انہوں نے عابر رکھا، جو بعد میں حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے موسوم ہو کر نبی خدا کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔
مورخ ابن واضح کا بیان ہے کہ جناب صالح کی وفات کا زمانہ قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے عابر کو اپنا جانشین بنا کر انہیں ہدایت کی کہ قابیل کی اولاد سے بچتے رہنا اور ان کے اعمال و افعال کے قریب نہ جانا، اور اس کے بعد وہ تقریباً 430 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ دوستو یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے جو حالات و واقعات ہیں اور دیگر انبیاء کے جو ادوار ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے اگلی ویڈیوز میں۔ آج تک کے لیے اتنے ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔